والصلاة والسلام على محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بڑے بابرکت دن اور منور راتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کا صحیح طریقے سے شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، وہ تو وہ رب ہے جو نعمتوں پر نعمتوں کی سرفرازی کر رہا ہے، جو نعمتوں پر نعمتوں کی سرفرازی کر رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ کون نافرمانی کرتا ہے، کون عبادت کرتا ہے۔ نافرمانوں سے کبھی رزق نہیں چھینتا اور فرما برداروں سے کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ یہ تمام کی تمام نعمتیں اس رب العالمین کی ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اور ہر نعمت کو اپنے بندوں کے لیے واضح کر کے بیان کر رہا ہے، اور واضح کر کے ہر نعمت کو کھول رہا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں بھائی میرے عزیز ساتھیوں اللہ رب العالمین کی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج شعبان کی تقریباً 3 تاریخ ہو گئی ہے۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ بڑا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اعمال اور بہت سارے اصول تھے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک اور مقدس مہینے میں ہر اعتبار سے رمضان المبارک کی تیاری فرماتے تھے، ہر اعتبار سے رمضان المبارک کی تیاری فرماتے تھے۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، یہی وہ شعبان کا مہینہ ہے جس شعبان کے مہینے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی کثرت بڑھا دیا کرتے تھے اور اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ تو احادیث مبارکہ سے کوئی تعداد متعین نہیں کہ کتنے روزے رکھتے تھے، لیکن کثرت روزہ، اور یعنی یہ کہہ لیجئے کہ کثرت روزے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کی عادت ڈالنے کے لیے اور بتلانے کے لیے اپنے صحابہ سے اور امت سے کہ رمضان المبارک بالکل قریب ہے، اس کی تیاری میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے لگ جاتے تھے۔ عبادات میں اضافہ ہو جاتا، روزے میں اضافہ ہو جاتا، جتنے بھی اعمال اور اصول تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل کو بڑھا دیا کرتے تھے، ہر عمل کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ میرا ہے، شعبان کا مہینہ میرا ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی رمضان کو اللہ کا مہینہ بتایا اور شعبان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ بتایا۔ اتنا مقدس مہینہ ہے بھائی میرے عزیز ساتھیوں، اور اسی مقدس مہینے میں قرآن کریم صاف صاف بیان کرتا ہے کہ ایک رات ہے جس کو ہم نے لیلۃ مبارکہ، یعنی اس کو مبارک راتوں سے بنایا ہے۔ رمضان المبارک کی شب قدر کو چھوڑ کر پورے سال کی راتوں میں سب سے افضل رات ہے، سب سے افضل وہ رات ہے، وہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اس 15ویں شعبان کی رات میں عبادات کا اہتمام کرنا، اور بھائی میرے عزیز ساتھیوں 15ویں دن یعنی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اجماع امت سے، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ امت بڑی کثرت سے اس روزے کو رکھتی آ رہی ہے، بڑی کثرت سے اس روزے کو رکھتی آ رہی ہے۔ تو بھائی میرے عزیز ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ بتلایا ہے اور رمضان کے مہینے کو اللہ کا مہینہ بتلایا ہے۔ اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو فوراً فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ فرماتے تھے اے اللہ ان 2 مہینوں میں رجب اور شعبان میں ہمارے لیے خوب برکت عطا فرما اور برکتوں کو بڑھا دے، برکتوں کو بڑھا دے۔
بھائی میرے عزیز ساتھیوں، اور فرماتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے اور رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں عطا فرما دے۔ یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے۔ بہت سارے اعمال ہیں بھائی میرے عزیز ساتھیوں، اس رمضان المبارک کے مہینے کی بنیاد پر، اس رمضان المبارک کے مہینے کی بنیاد پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اعمال ہیں۔ اس لیے ہمیں رمضان المبارک یاد ہونا چاہیے۔ پچھلے سال ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک آیا، آج پھر ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک آ رہا ہے۔ وقت کا کوئی معلوم نہیں، کتنی جلدی وقت گزر رہا ہے اور کتنی جلدی سے یہ وقت کی اہمیت انسان سمجھ نہیں پاتا کہ انسان کی زندگی سے وقت کتنا قیمتی ہے۔ علماء اور دانشوروں نے لکھا ہے کہ انسان کی زندگی میں وقت کی جو اہمیت ہے وہ سونے اور جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت جو ہے سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ جسے وقت کی اہمیت کا معلوم ہو اور جس کے دل میں وقت کی اہمیت معلوم ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے، اس کے سامنے سونے جواہرات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے سامنے سونے جواہرات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو بھائی میرے عزیز ساتھیوں، یہ مختصر سی تمہید تھی اس شعبان المبارک کے مہینے پر جو آپ کے سامنے رکھی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال رکھے گئے۔ یوں آتا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ سے نقل کر کے جن لوگوں کی موت کے پروانے لکھے جاتے ہیں وہ فرشتوں کو تھما دیے جاتے ہیں، اور جن کو پیدا ہونا ہوتا ہے ان کے پروانے بھی فرشتوں کو تھما دیے جاتے ہیں۔ اور یوں آتا ہے کہ پوری روح انسانیت کی 1 سال کی روزی جو لکھی گئی تھی وہ اس رات میں ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد اسی رات میں دوسرے سال کی روزی کا بھی تعین کیا جاتا ہے، اور یہ بتلایا جاتا ہے کہ اس بندے نے اس سال اتنے گناہ کیے اور اس بندے نے اس سال اتنے اعمال کیے، اس اعمال کی برکت سے اس کی روزی کو اتنا بڑھا دیا جائے، اور گناہ کیے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے اس روزی کو اتنا گھٹا دیا جائے۔ یہ اس رات کے اندر تمام کی تمام بنیادیں کی جاتی ہیں۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، اس رات کو مقدس سمجھا جائے، اور اس رات کے اندر اور اس رات کے آنے سے پہلے یوں آتا ہے روایت کے اندر کہ جب یہ رات آتی ہے، اس رات کے آنے سے پہلے فرشتے تمام اعمال کے رجسٹروں کو لپیٹ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں کہ بندے نے پورے سال میں یہ اعمال کیے ہیں، یہ گناہ کیے ہیں، ساری کی ساری کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ خالق اور مالک ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے، اس کے باوجود بھی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو بھائی میرے عزیز ساتھیوں، بس اتنا ہی مختصر عرض کروں گا کہ اپنی زندگی میں یہ رات آنے سے پہلے، اس رات کے آنے سے قبل جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، اس وقت کی تلافی نہیں ہو سکتی، بلکہ جو آنے والا وقت ہے اور جتنے بھی اس رات میں دن ہیں ان راتوں میں عبادات کو بڑھایا جائے، اعمال کو بڑھایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اپنے کاروبار میں بھی برکت لکھوائی جائے اور اپنی زندگی اور اپنی روزی میں بھی برکت لکھوائی جائے۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، اسی کو کہتے ہیں تقدیر معلق، کہ تقدیر معلق ہے وہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے انسان کی، وہ گناہ اور اعمال پر منحصر ہے۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، اس پر پھر تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی ساتھی سنتیں پڑھ رہے ہیں۔